الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان اختتام پذیر ہے۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو ایمان والوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی رونق اور اس بابرکت مہینے کی جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک ایمان والے کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جانی اور مالی ہر طرح کی عبادات موجود ہیں۔ وقت کی بھی اس میں قربانی دی جاتی ہے۔ آدمی عام دنوں میں اذان کے وقت یا اذان سے کچھ آگے پیچھے اٹھا کرتا تھا، لیکن ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو 2-2:30 بجے ہی بیدار ہو جاتا ہے، اور صبح میں 8-9 بجے وہ کھایا پیا کرتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں 2:30 ساڑھے 3 بجے آدمی کھاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی اس کو 3 بجے کھانے کو کہے تو آدمی تیار نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں ہر قسم کا آدمی 3 بجے 2:30 بجے کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں سحری کے نام پر، افطاری کے نام پر آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے متعلقین کو کھلاتا پلاتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، مساجد میں مدارس میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں مسجدوں کے اندر ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیشہ مسجدوں کے اندر نمازیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ بھی لوگ مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کوئی قرآن شریف پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ذکر کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی دعا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں نوافل کا اہتمام بکثرت کیا جاتا ہے۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز ہے۔ بہت سارے کام بندہ ماہ رمضان میں کرتا ہے۔ اور روزہ ایک عجیب و غریب عبادت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے بندہ نیچے جانے نہیں دیتا ہے، ہمیشہ اسی خیال میں رہتا ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ 12 گھنٹے 13 گھنٹے اس کا دماغ اپنے روزے پر رہتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی کام کرنے بھی وہ جاتا ہے تو دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، یا روزے کے اندر کوئی کراہت آ جاتی ہے۔ آدمی اس طرح کا خیال دماغ میں رکھ کر کے 12-13 گھنٹے گزار دیتا ہے۔ ایک لمبا وقت ہے 12-13 گھنٹے ایک ہی چیز دماغ کے اوپر سوار ہو۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح میں پورا کا پورا قرآن روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا جاتا ہے، بار بار کان میں اللہ کا نام آتا ہے، رسول اللہ کا نام آتا ہے، پیغمبروں کا نام آتا ہے، جنت کا، جہنم کا اور پچھلی امتوں کے واقعات کا، کبھی نماز کا، کبھی روزے کے بارے میں، کبھی حج کے بارے میں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں ہمارے کان میں قرآن کی آیتوں کی آواز آتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر اعتکاف کی عبادت آتی ہے، جس کے پاس وقت ہوتا ہے یا وقت کو قربان کر کے 10 دن کے لیے آ جاتا ہے، یا بعض لوگ 1 دن 2 دن کا اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ 2-4 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، نفلی اعتکاف۔ تو اتنی ساری عبادتیں اس ایک مہینے کے اندر ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ایک نفل ایک فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ایسی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ جب ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو خالص اللہ کی خاطر رمضان میں ان عبادتوں کو کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک درد ہوتا ہے کہ ایسا برکتوں والا مہینہ چلا جا رہا اور ہم نے اس مہینے میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ روزہ رکھا، برائے نام روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی تو وہ بھی برائے نام تراویح کی نماز پڑھی ہے، اعتکاف بھی بس ویسے ہی رہا الٹا سیدھا، اور دن بھر کے نوافل اور رات کی نمازیں، دعا، استغفار، وہ بھی بس کوئی خاص نہیں تھا۔ اس طرح سوچ کر کے اللہ والے لوگ، نیک لوگ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں کہ بڑا ہی برکتوں والا یہ مہینہ چلا جا رہا۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، قریبی رشتہ دار جن سے آپ کو بڑی محبت ہو اور اس کو بھی آپ سے بڑی محبت ہو، اور وہ مہمان اتنا بلند و بالا ہو، اتنا اونچا اس کا مقام ہو کہ آپ اس کی خدمت کرنا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھتے ہوں، اور آپ اس کی خدمت کر رہے ہوں، 2-3 دن ہو گئے، اب وہ مہمان جا رہا ہے، تو آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بڑا عزیز تھا، میرا بہت ہی قریبی دوست تھا یا رشتہ دار تھا، بہت اچھا آدمی تھا، یہ آج چلا جا رہا ہے۔ اور آپ کے گھر کے بچے بھی رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ماموں آئے ہیں یا چچا آئے ہیں، یہ چلے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔
کیونکہ وہ مہمان اتنا اچھا تھا۔ تو یہ ماہ رمضان ایک مہمان کی طرح ہمارے سامنے آیا اور اب بس رخصت ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، دیکھو میرے بندو، یہ صحیح بات ہے کہ روزہ تم کو جس طرح رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھ سکے، چھوٹی موٹی کمی اس کے اندر تھی۔ روزے کے اندر دو چار بات جو نہیں کہنی چاہیے کہہ دی گئی، فالتو میں ٹائم آدھے گھنٹے کا ادھر ادھر بیٹھ کر کے گنوا دیا گیا، قرآن شریف کی تلاوت میں زیادہ وقت لگایا جانا چاہیے تھا نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، تمہارا روزہ اس قابل تو نہیں ہے کہ میرے بارگاہ میں تمہارے روزے کو قبول کیا جا سکے، میری جو شان ہے اس کے مطابق تمہارا روزہ نہیں تھا، اور تمہاری تراویح بھی میری شان کے مطابق نہیں تھی، اور تمہارا اعتکاف بھی ایسا نہیں تھا، لیکن تم نے کوشش تو کی ہے، تم نے 30 روزے یا 29 روزے رکھنے کی کوشش تو کی ہے نا، سحری تو کھائے تھے، افطاری بھی کیے تھے، اور بیچ میں روزے کو توڑنے والی چیزوں سے، روزے کو مکروہ بنانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے تھے، نماز کے لیے مسجد میں آتے تو تھے نا، اور تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھتے تو تھے، اور رات میں پہلے یا بعد میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چلو تم نے جیسا تیسا کر کے 1 مہینہ پورا کر لیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم بس یہ جو مہینہ ہے اس کو پورا کر دو، 29 دن ملے یا 30 دن ملے، تم اپنی اسی کوشش کے ذریعے اس مہینے کو مکمل کر دو، میں تمہارے اس اعمال کو، تمہارے ان اعمال کو قبول کرنے والا ہوں، تمہارا روزہ بھی میں قبول کرتا ہوں، تمہارا اعتکاف بھی میں قبول کرتا ہوں، تمہاری تراویح بھی میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اشارہ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کیا مطلب اس آیت کا؟ گنتی پورا کر دینا، ایک روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا، چوتھا، پہلا بھی رکھ لیا، دوسرا بھی رکھ لیا، پہلے دن کی تراویح بھی پڑھ لی، دوسرے دن کی بھی پڑھ لی، جیسا بھی ہے پڑھا تو ہے نا، روزہ ہے رکھا تو ہے نا، کوشش تو کیا تھا برے کاموں سے بچنے کی، اور تراویح میں بھی توجہ لگانے کی کوشش تو کیا تھا، لیکن 10-15 دن کے بعد کمر میں درد ہونے لگتا ہے، گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے، رکوع سجدہ صحیح سے کیا نہیں جاتا، چاہے امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، سب کی حالت یہی ہوتی ہے۔ پھر بھی دماغ لگا کر کے نماز پڑھنے کی کوشش تو کی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم گنتی پوری کر دو، کھانا پوری، پہلا روزہ ٹک، دوسرا روزہ ٹک، پہلی تراویح ٹک، دوسری تراویح ٹک مار لیا، اس طرح تم نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے اور تراویح کی نماز پڑھ لی، میں نے تمہارے اس کو امتحان کو قبول کر لیا۔ تو اللہ پاک بڑا ہی ہمارے اوپر مہربان ہے، ہم تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ہماری طرف سے نیت اچھی ہونی چاہیے اور مکمل کوشش کرنی چاہیے، ہم سے جتنا ہو سکے اتنی کوشش ہم لوگ کریں گے، اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک اس آیت میں فرماتا ہے تم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے،
اور تم کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، نہیں، تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا دن عید کا میں تم کو دے رہا ہوں، اس میں خوشی مناؤ، خوب کھاؤ پیو، خوب پکاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ پیو۔ عید کا دن میں تم کو دے رہا ہوں، آج کے دن تم میں سے ہر ایک کو کھانا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے دن میں کھانا حرام تھا، اب عید کا دن آ گیا تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا دن آ گیا تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے اے اللہ میں تو پورے مہینے کے روزے رکھا تھا، آج بھی عید کے دن میں تیرے لیے روزہ رکھوں گا، اللہ کہے گا تیرے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر رکھ ادھر، تیرے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آج میری طرف سے تمہاری دعوت ہے، خوب کھاؤ، عید کا دن ہے، خوب کھاؤ، چاہے آدمی کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، مسجد میں بیٹھ جاؤں گا اور صبح سے لے کر مغرب تک دعا کرتا رہوں گا، قرآن پڑھتا رہوں گا، کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں اس آدمی کے نام اعمال میں گناہ لکھو، گناہ۔ وہ حضرت ہے، مفتی صاحب ہے، صبح سے لے کر مغرب تک پوری امت کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور خوب رو کے اتنا رو رہا کہ پورا محلہ دیکھ کر حیران۔ اللہ تعالیٰ بولے گا اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں گناہ لکھو، گناہ۔ تو عید کا دن کیا ہے؟ کھانے پینے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت حکم دیا اور فرمایا آج اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جیسے مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ نے بازار جا کر بڑی محبت سے گوشت خریدا، سبزی ترکاری اور پتہ نہیں کیا کیا لا کر کے رکھا، گھر والی نے بھی بڑی محبت سے بنایا اور آپ نے لے جا کر مہمان کے سامنے رکھا۔ مہمان بولے میں نہیں کھاتا، مہمان کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بڑی تکلیف ہوگی کہ ہم نے اتنی محنت کی اور تم کو دعوت دے رہے ہیں، سامنے برتن لا کر کے رکھا، ایک لقمہ کم از کم کھا لو، اگر جی نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت تمہاری نہیں آمادہ ہو رہی ہے، ایک لقمہ تو کھا لو، چلو 10 آئٹم ہیں، 10 میں سے کوئی ایک تو کھا لو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے پورا ایک مہینہ دن میں میرے حکم پر نہیں کھائے تھے، نہیں پیے تھے، اور مہینہ ختم ہونے پر رو رہے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ الٹا سیدھا گزار دیا ہے، تو میں ان کو اس غم سے ریلیکسیشن دینا چاہتا ہوں، اس غم کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے عید کا دن دے رہا ہوں کہ اس دن تم خوب کھاؤ، خوب پیو، غریبوں کو بھی کھلاؤ فطرہ دے کر کے، اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، حتیٰ کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اگر تم عیدگاہ جا رہے ہو یا مسجد جا رہے ہو، جانے سے پہلے صبح ہی صبح منہ میں کوئی چیز میٹھی کھا کر کے جاؤ، خالی پیٹ نہیں جانا، میٹھی چیز کھا کر کے جانا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے تو کھجور ہے یا اور کوئی چیز ہے، آپ وہ کھا کر کے جائیں، فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کا اتنا خیال رکھا کہ تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عید کا دن دے رہے ہیں، خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ پاک بہت بڑا
ہمارے اوپر مہربان ہے. معمولی سی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اللہ پاک ہمیں عید کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.